اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت آموز آیتوں کے ساتھ آج ایک نئی حکایت کے ساتھ۔ آج کی حکایت کا عنوان ہے فیصلہ کرنے میں سوچ بچار کرنا ضروری ہے۔ ایک شخص جہاں دیدہ بحر امان عبور کر کے دریاؤں اور جنگلوں کا سفر کرنے اور عرب، ترک، تاجک دیکھنے کے بعد مختلف لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے بعد واپس قد کاٹ میں تناور درخت کی طرح قوی لیکن بے سر و سامان، کپڑے پھٹے پرانے اور حالت ناگفتہ بادریا کے کنارے ایک شہر میں آیا جس کا حاکم بزرگ تھا جو درویشوں کا قدردان تھا۔ اس نے خوب او بکت کی، اپنے خدمت گزاروں کو اس کی حالت درست کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے حمام میں لے جا کر اس کا سر اور جسم دھویا تو اس شخص نے شکریہ کے طور پر بادشاہ کی تعریف کی اور کہا، آپ کے پورے شہر میں مجھے کوئی شخص تکلیف میں مبتلا نظر نہیں آیا، نہ ہی کسی کو شراب پی کر مدہوش دیکھا ہے، بلکہ شراب خانے برباد دیکھے ہیں۔ یہ ایک بادشاہ کی کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کچھ ایسی فصاحت و بلاغت سے کام کیا کہ بادشاہ نے خوش ہو کر خوب نوازا، اس کا حسب نسب پوچھا، اس نے ساری حقیقت بیان کی تو بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنانے کا پروگرام بنا لیا، لیکن اس خیال سے کہ اگر جلد ہی اس کو وزارت کی کرسی پر بٹھا دیا تو ارکان دولت میری رائے کی کمزوری نہیں گئی۔ جو شخص سوچ بچار کے بعد فیصلہ کرتا ہے وہ اہل علم کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص نیک اور علم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کا بھی ہو تو پھر 20 سالوں بعد عزیز مصر بنتا ہے۔ جب اس کو پوری طرح آزما لیا اور ہر لحاظ سے پاک کمال پایا تو اس کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ چنانچہ اس نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی اور ملک میں امن و سکون پیدا کیا۔ پرانا وزیر اعظم اصل میں آگ بگولا ہو گیا، لیکن اس میں کوئی ایسی خرابی نہ دیکھی کہ طعنہ زنی کر سکے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کے درباریوں میں 2 نوجوان آئے جن کا وجود ایسے تھا جیسے حور اور پری، ان جیسا صرف شیشے میں ہی نظر آ سکتا ہوگا۔ بقضائے بشریت
وزیر اعظم نے ان سے محبت کرنی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ ان کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ سابق وزیر یہ سب کچھ دیکھتا رہا اور موقع کے انتظار کرتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کے سامنے وزیر اعظم شہوت پرستی کی شکایت لگا دی اور کہا کہ اس طرح کا بے حیا آدمی ملک کو بدنام کر دے گا، اور میں یہ بات پوری تحقیق کے بعد عرض کر رہا ہوں، آپ بھی تحقیق کر لیں۔ بادشاہ نے چھان بین شروع کر دی اور ایک دن ایک لڑکے کے ساتھ اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ ہی لیا۔ بادشاہ کا گمان پختہ ہو گیا، چنانچہ اس کو بلا کر اس بارے میں پوچھا۔ اس نے اپنی صفائی بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ تو اس نے عرض کیا، بھلا جس شخص کی جگہ آپ نے مجھے بٹھایا ہے وہ میرے اوپر الزام نہیں لگائے گا تو کیا کرے گا؟ اگر آپ میری بات غور سے نہیں تو میں آپ کو اس پر ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں، جو یہ ہے، ایک شخص نے شیطان کو خواب میں خوبصورت شکل میں دیکھا اور حیران ہو کر پوچھا کہ لوگ تو تجھے بدصورت سمجھتے ہیں، اس لیے تیری تصویر نہایت خوفناک بناتے ہیں۔ شیطان نے کہا، اس لیے کہ میں نے ان کو جنت سے نکلوایا تھا، اب قلم ان کے ہاتھ میں ہے، وہ میری تصویر کو برا کر کے پیش نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اے بادشاہ، میری حالت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ سابق وزیر اعظم نے مجھ پر حسد کی وجہ سے یہ الزام لگایا ہے، لیکن جب میں اس الزام سے بری ہوں تو مجھے کیا غم؟ جس دکاندار کے پاس سودا صحیح ہو وہ محتسب سے کیوں ڈرے، اور جس کے پاٹ پورے ہوں اس کو چاکر کا کیا ڈر؟ بادشاہ نادم ہوا اور پوچھا کہ تو ان لڑکوں کو اس قدر کیوں چاہتا ہے؟ اس نے کہا، اس میں بھی ایک نکتہ ہے، اگر آپ سنیں تو، اور اصل بات یہ ہے کہ میرا تو کھیل کود کا دور ختم ہو گیا، جوانی گزار چکا ہوں، لیکن ان کی خوبصورتی دیکھ کر مجھے اپنا دور یاد آ جاتا ہے کہ کبھی میں بھی خوبصورتی میں بلوری جسم رکھتا تھا، اب حالت یہ ہے کہ دانت گر گئے، بال جھڑ گئے، جسم پتلے کی طرح ہو گیا۔ حسرت کے ساتھ ان کی طرف دیکھتا ہوں تو اپنی ضائع ہونے والی زندگی کو یاد کرتا ہوں کہ جب وہ دن گزر گئے تو یہ بھی گزر جائے گا۔ بادشاہ نے درباریوں کی طرف دیکھ کر کہا، ایسے شخص کو معذور سمجھنا چاہیے، شکر ہے میں نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کر لیا، ورنہ حسد سے ہاتھ کاٹتا۔ اس میں سبق یہ ہے، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر باطن کا اندازہ نہیں لگا لینا چاہیے، اور سزا و جزا دینے میں پوری تحقیق کرنی چاہیے، اور دشمن
کی بات پہ یقین کر کے جلد بازی کرنے والا نادم و شرمندہ ہوتا ہے، کیونکہ دشمن ہمیشہ بناونی تصویر کھیلتا ہے۔ اگر یہ حکایت پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ